اچھے حالات کا بنانا تعارف۔ اچھے حالات کا مطلب صرف مادی خوشحالی نہیں بلکہ ذہنی سکون، مضبوط رشتے، صحت مند ماحول اور اخلاقی خوشحالی بھی ہے۔ جب معاشرے اور فرد دونوں مل کر کوشش کرتے ہیں تو حالات بہتر بن سکتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم اچھے حالات بنانے کے معنی، اہمیت، رکاوٹیں اور عملی اقدامات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھے حالات کی ضرورت۔ اچھے حالات ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہیں۔ اچھا ماحول تعلیم، روزگار، صحت اور سماجی تحفظ جیسی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو لوگوں میں اعتماد بڑھتا ہے، جرائم اور بدعنوانی کم ہوتی ہے اور معاشی ترقی تیز ہوتی ہے۔ بچوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے اور خاندان مضبوط ہوتا ہے۔ اچھے حالات فرد کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دیتے ہیں اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں۔ ذاتی ذمہ داری اور کردار۔ اچھے حالات بنانے کے لیے ہر فرد کو اپنی سطح پر کوشش کرنی ہوگی۔ ذاتی ترقی کے لیے تعلیم حاصل کرنا، مہارتیں سیکھنا، وقت کی پابندی، مالی منصوبہ بندی اور صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک فرد جب محنت اور دیانتداری سے کام کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی حالت بہتر بناتا ہے بلکہ اپنے خاندان اور کمیونٹی کے لیے بھی مثال قائم کرتا ہی۔ روزمرہ زندگی میں چھوٹے مگر مستقل اقدامات جیسے وقت کی پابندی، کام کی معیاری انجام دہی اور دوسروں کے ساتھ شائستہ رویہ حالات کو مثبت سمت میں لے جاتے ہیں۔ خاندانی اور سماجی عوامل۔ خاندان اچھے حالات کی پہلی درسگاہ ہوتا ہے۔ والدین کے اچھے رویے، بچوں کی تربیت اور گھر میں محبت و تعاون کا ماحول بچوں کو مثبت رویے سکھاتا ہے۔ سماجی طور پر ہمسائے داری، دوسرے کا خیال اور رضاکارانہ خدمات بھی معاشرتی حالات بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے۔ آؤ جب خاندان میں باہمی احترام اور تعاون ہوتا ہے تو افراد معاشرتی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے سمجھتے اور نبھاتے۔ آؤ معاش اور سیاسی کردار۔ اچھی معاشی پالیسیاں، شفاف حکمرانی اور مضبوط عدالتی نظام حالات بہتر کرنے میں بنیادی ستون ہیں۔ بے روزگاری کو کم کرنا، چھوٹے تجارت کو فروغ دینا اور کسانوں کو مناسب قیمت فراہم کرنا معاشی استحکام لاتا ہے۔ علاوہ ازیں سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور عوامی خدمات تک رسائی کو بہتر کرنا ریاستی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی شفاف اور عوام مفاد کو ترجیح دینے والی پالیسیاں عوام کے معاون زندگی میں واضح بہتری لا سکتی ہے۔ تعلیم اور تربیت۔ تعلیم ایک طاقتور ذریعہ ہے جو لوگوں کو مواقع فراہم کرتی ہے۔ معیاری اور سستی تعلیم سے افراد اپنے لیے بہتر روزگار تلاش کر سکتے ہیں۔ تربیت پروگرام، ہنرمندی کے کورسز اور تکنیکی تعلیم نوجوانوں کو خود مختار بناتی ہے۔ اس کے علاوہ شہری تعلیم اور اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے تاکہ لوگ اپنے حقوق و فرائض جان سکیں اور معاشرے میں ذمہ داری سے حصہ لے سکیں۔ صحت اور طرز زندگی۔ صحت مند معاشرہ ہی ترقی کر سکتا ہے۔ صحت کی بنیادی سہولتیں، صاف پانی، صفائی اور بیماریوں کی روک تھام اچھے حالات کی بنیاد۔ آؤ طرز زندگی میں متوازن غذا، ورزش اور نفسیات فلاح کا خیال رکھنا ہر فرد کی ذاتی ذمہ داری ہے۔ صحت مند لوگ ملک کی ترقی میں بھرپور حصہ لیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ نفسیاتی پہلو اور امید۔ اچھے حالات کے لیے مثبت ذہنیت اور امید کا ہونا ضروری ہی۔ مشکلات آئیں گی مگر امید اور ثابت قدمی سے انہیں حل کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں میں خود اعتمادی اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی روحانی اور نفسیاتی طور پر مضبوط بناتی ہے۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے مراقبہ، مطالعہ اور باہمی گفتگو جیسے طریقے مفید ثابت ہوتے۔ آؤ ثقافت اور اخلاقی اقدار۔ اخلاقی اقدار جیسے ایمانداری، استقامت، احترام، انسانیت اور خدمت خلق اچھے حالات کی بنیاد ہے۔ ثقافت جو لوگوں کو باہمی احترام اور تعاون سکھائے وہ معاشرہ میں خوشحالی لاتا ہے۔ مذہب اور اخلاقی تعلیم بھی لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے اور ان کی روزمرہ زندگی میں مثبت کردار ادا کرتی ہے۔ ماحول اور پائیداری۔ ماحول کا تحفظ بھی اچھے حالات کے لیے ضروری ہے۔ صاف ہوا پانی اور قدرتی وسائل کا محفوظ استعمال آئندہ نسلوں کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ پائیدار رہائش، پلاسٹک کا کم استعمال اور توانائی کے جدید وسائل کا استعمال ماحول کو محفوظ رکھتا ہے اور طویل مدتی خوشحالی کی ضمانت بنتا ہے۔ قانون و انتظامی اقدامات۔ قوانین کا درست نفاذ، بدعنوانی کے خلاف کارروائی اور انسانی حقوق کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شفافیت، احتساب اور عوامی شمولیت سے حکمرانی بہتر ہوتی ہے۔ مقامی سطح پر کمیونٹی کونسلز اور عوامی مشاورت بھی مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہے اور عوامی اعتماد کو فروغ دیتی ہے۔ تجاویز: ایک، تعلیم و تربیت کی فراہمی۔ سرکاری و نجی سطح پر معیاری تعلیم کو سستی بنایا جائے اور اساتذہ کی تربیت پر زور دیا جائے۔ دو،
روزگار کے مواقع، چھوٹے اور مقامی کاروبار کی حوصلہ افزائی، تربیتی ورکشاپس اور صنعتی تربیت کو فروغ دیا جائے۔ صحت عامہ، بنیادی طبی مراکز اور موبائل کلینکس دور دراز علاقوں تک پہنچائے جائیں اور صحت کی آگاہی مہمات چلائی جائیں۔ 4 سماجی تعاون، کمیونٹی سروس، فلاحی تنظیمیں اور رضاکارانہ کام بڑھائے جا۔ ماحولیات، صفائی مہمات، درخت لگانے کے پروگرام اور پلاسٹک کم استعمال کی مہمیں شروع کی جا۔ عدالتی اصلاحات، عدالتی نظام کو تیز اور شفاف بنایا جائے تاکہ لوگوں کا انصاف تک رسائی آسان ہو۔ 7 خواتین کا بااختیار بنانا، خواتین کی تعلیم اور کاروباری مواقع بڑھانے سے معاشرے کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ تفصیلی تفضیل اور رہنمائی، اچھے حالات کا تصور، اچھے حالات کا تصور ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے یہ مالی استحکام ہے، کسی کے لیے خاندان کی خوشحالی اور کسی کے لیے روحانی سکون۔ اس لیے پہلا قدم خود سے سوال کرنا ہے، میرے لیے اچھا حال کیا معنی رکھتا ہے؟ جب ہم اپنے مطلوبات کو واضح کریں گے تبھی ہم ان کے حصول کے لیے درست منصوبہ بنا سکتے۔ آؤ خود شناسی اور مقصد کا تعین، اچھے حالات حاصل کرنے کے لیے خود شناسی ضروری ہے۔ اپنے مضبوط پہلوؤں اور کمزوریوں کو پہچان، مقصد مقرر کریں اور انہیں چھوٹے قابل حصول اہداف میں تقسیم کریں۔ روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ اہداف بنائیں۔ یہ چھوٹے اہداف مجموعی طور پر بڑے نتائج کا باعث بنتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مالی منصوبہ بندی، مالی طور پر مستحکم ہونے کے لیے بجٹ بنانا، بچت کی عادت اور غیر ضروری اخراجات پر قابو پانا ضروری ہے۔ قرضوں کو کنٹرول میں رکھیں اور طویل مدتی سرمایہ کاری پر توجہ دیں۔ بچوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ حساب رکھیں اور ہنگامی حالات کے لیے ایک بچت فنڈ قائم کریں۔ چھوٹے پیسوں کی منظم بچت اور سرمایہ کاری مستقبل میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ وقت کا مؤثر استعمال، اچھے حالات بنانے میں وقت کا صحیح استعمال کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ترجیحات کا تعین کریں اور اہم کاموں کو پہلے نمٹا کر ضروری مشغلے کم کریں اور اپنے روزمرہ پروگرام میں وقفے اور آرام کے لیے وقت رکھیں تاکہ ذہنی و جسمانی توانائی برقرار رہے۔ منصوبہ بندی اور منظم طریقہ کار زندگی کو زیادہ بامقصد بناتا ہے۔ مواصلات اور رشتوں کی اہمیت، اچھے رشتے اور مؤثر رابطہ کاری بھی حالات کو بہتر بناتے ہیں۔ مسئلوں کو بات چیت کے ذریعے حل کر دوسروں کی رائے کو سنیں اور تعاون کی فضا قائم کریں۔ احترام اور شفقت کے جذبے سے بنے تعلقات مشکلات کے وقت مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ایک مضبوط نیٹ ورک فراہم کرتے۔ قائدانہ صلاحیتیں اور کمیونٹی لیڈرشپ، قائدانہ صلاحیتیں افراد اور کمیونٹی کو بہتر سمت میں لے جاتی۔ اگر آپ کمیونٹی کے کسی مسئلے کو حل کرنے میں حصہ لیتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اچھے حالات پیدا کرتے ہیں۔ مقامی سطح پر اقدامات جیسے کمیونٹی کلین اپ ڈرائیو، صحت کی کیمپس کا انعقاد، تعلیمی ورکشاپ سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ ٹیکنالوجی اور علم تک رسائی، ٹیکنالوجی نے دنیا کو قریب کر دیا ہے۔ آن لائن تعلیم، ورچوئل ورکشاپس اور معلوماتی پلیٹ فارمز کی مدد سے لوگ پہلے سے کہیں زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا اور اپنی مہارتوں کو اپڈیٹ رکھنا بھی اچھے حالات کے حصول میں مددگار ہے۔ اس کے ساتھ ڈیجیٹل خواندگی پھیلانے سے دور دراز علاقوں کے افراد بھی مواقع سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ نفسیاتی صحت اور ذہنی تندرستی، ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسمانی صحت کا۔ اگر کسی فرد کی ذہنی حالت خراب ہے تو وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار نہیں لا سکتا۔ ذہن دباؤ کو کم کرنے کے لیے روزانہ مراقبہ، ورزش اور مناسب نیند کی عادت ڈال۔ دوستوں کے امان سے بات چیت کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں کیونکہ بات کرنے سے مسائل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ مہارتوں کی ترقی اور مسلسل سیکھنے کی عادت زندگی بھر فائدہ دیتی ہے۔ نئی زبانیں سیکھیں، کام سے متعلقہ کورسز میں حصہ لیں، ذاتی دلچسپی کے موضوعات پر مطالعہ کریں۔ یہ مہارتیں روزگار میں مواقع بڑھاتی ہیں اور خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہیں۔ نصابی اور غیر نصابی تعلیم دونوں ہی فرد کی شخصیت نکھارتی ہیں۔ خواتین اور نوجوانوں کو بااختیار بنانا، خواتین اور نوجوان معاشرتی تبدیلی کے اہم محرک ہیں۔ انہیں تعلیم اور کاروباری مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ خاندانوں اور کمیونٹی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ مائکرو فنانس، کاروباری تربیت اور رہنمائی پروگرام ایسے اقدامات ہیں جو خواتین کی شمولیت بڑھاتے ہیں اور معاشی نمو میں حصہ دیتی ہیں۔ پائیدار ترقی اور قدرتی وسائل کا تحفظ، قدرتی وسائل کی حفاظت کے بغیر مستقل اچھے حالات ممکن نہ۔ پان زمین اور جنگلات کا محتاط استعمال، قابل تجدید توانائی کا استعمال اور ضائع ہونے والی
اشیاء کے دوبارہ استعمال کی حوصلہ افزائی کر کے ہم آئندہ نسلوں کے لیے بہتر دنیا چھوڑ سکتے ہیں۔ ماحول کی حفاظت میں نوجوانوں کو شامل کرنا ایک دیرپا حکمت عملی ہے۔ معاشرتی انصاف اور برابری۔ جب معاشرے میں انصاف اور برابری ہو تو لوگ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ قانون کی مساوی دسترس، امتیاز کے خلاف اقدامات اور کمزور طبقات کی حفاظت سے سماجی ہم آہنگی بڑھتی ہے کے نتیجے میں معاشرے میں جرائم کی شرح کم ہوتی ہے اور عوامی فلاح و بہبود میں اضافہ ہوتا ہے۔ معلومات کی مہمات اور عوامی شعور بیدار ہے۔ طاقتور اعلیٰ ہے۔ صحت، تعلیمی مواقع اور شہری حقوق کے بارے میں آگاہی پھیلانے سے لوگوں کی شرکت بڑھتی ہے۔ مقامی میڈیا، اسکولوں اور مذہبی اداروں کے ذریعے معلوماتی مہمات چلائی جا سکتی ہیں تاکہ ہر فرد اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو اور مسائل کے حل میں حصہ لے سکے۔ ذاتی کہانی۔ ایک مثال فرض کریں، ایک چھوٹے قصبے میں فاطمہ نامی ایک خاتون رہتی ہے جس نے اپنی محنت اور چھوٹے کاروبار کے ذریعے گھر کی معیشت مضبوط کی۔ اس نے مقامی سطح پر دیگر خواتین کو بھی سکھایا، ایک چھوٹا سا گروپ بنا کر مشترکہ طور پر مصنوعات بنائیں اور مارکیٹ تک پہنچائیں۔ چند سال میں ان کے حالات بہتر ہوئے اور پورا قصبہ اس سے مستفید ہوا۔ یہ بتاتا ہے کہ فرد کی کوشش معاشرتی تبدیلی کا آغاز بن سکتی ہے۔ اقدامات کی فہرست۔ عملی منصوبہ۔ ایک، روزانہ اہداف لکھیں اور ان پر عمل کریں۔ 2، ہر ماہ بجٹ بنائیں اور آمدنی و اخراجات ریکارڈ کریں۔ 3، ہر فرد کم از کم ایک نئی مہارت سیکھے ہر 6 ماہ میں۔ 4، ہفتہ وار ورزش اور طبی چیک اپ کو معمول بنا۔ گھر میں بچوں کو اخلاقی تعلیم اور وقت پر پڑھائی کی عادت ڈال۔ 6، کمیونٹی میں ایک چھوٹا پروجیکٹ شروع کریں جیسے صفائی یا درخت لگانا۔ 7، مقامی حکومت کے ساتھ شراکت سے عوامی مسائل کو سامنے لا۔ قوم سطح پر حکمت عملی۔ ملک کے وسائل کو منظم انداز میں استعمال کر کے قومی سطح پر اچھے حالات قائم کیے جا سکتے۔ آواز کے لیے ضرورت ہے کہ بجٹ سازی میں عوامی شمولیت ہو، ترقیاتی منصوبوں کی شفاف نگرانی ہو اور عوامی پالیسیوں میں تعلیم و صحت کو ترجیح دی جائے۔ زرعی اصلاحات اور چھوٹے صنعت کاروں کے لیے آسان قرضے معاشی استحکام میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں ٹیکس کے شفاف نظام اور بدعنوانی کے خاتمے سے عوامی اعتماد بڑھے گا۔ شہری منصوبہ بندی اور انفراسٹرکچر۔ شہری علاقے اوہے کی بہتر منصوبہ بندی، ٹرانسپورٹ نظام کی بہتری اور رہائشی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی روزمرہ زندگی کو آسان بناتی ہے۔ بہتر سڑکیں، صاف پانی اور ضابطہ کے مطابق رہائش عوامی سکون کے لیے ضروری ہے۔ دیہی ترقی کے منصوبے بھی شہری بوجھ کو کم کرتے ہیں اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ تعلیم میں معیار اور مساوات۔ تعلیم کا معیار بلند کرنے کے لیے اساتذہ کی تربیت، نصاب کی تجدید اور اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی ضروری ہے۔ ساتھ ہی تعلیمی مواقع میں مساوات بھی یقینی بنائی جائے تاکہ ہر بچے کو اپنی قابلیت کے مطابق تعلیم مل سکے۔ خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم میں سرمایہ کاری ایک مؤثر حکمت عملی ثابت ہوئی ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے شمولیت۔ ڈیجیٹل دور میں آن لائن پلیٹ فارم حکومتوں اور اداروں کو عوام تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ ای گورننس کے ذریعے عوامی خدمات کو آن لائن کر دیا جائے تو شفافیت اور رسائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آن لائن تربیتی کورسز اور ریموٹ ورک کے مواقع دور دراز علاقوں کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کمیونٹی میں شمولیتی پروگرام۔ کسی بھی بڑی تبدیلی کے لیے کمیونٹی کی شمولیت ضروری ہے۔ مقامی سطح پر ورکشاپس، فورمز اور مشاورتی میٹنگز کے ذریعے مقامی مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ نوجوانوں کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنا نہایت اہم ہے تاکہ وہ مستقبل کے لیڈر بن سکے۔ ماہرین کی رائے اور تحقیق۔ پالیسی سازی کے دوران مقامی اور بین الاقوامی ماہرین کی رائے لی جانی چاہیے۔ حق پر مبنی فیصلے زیادہ دیر پا نتائج دیتے۔ عام سطحی تحقیقاتی ادارے اور سول سوسائٹی مل کر پالیسی ریسرچ کر سکتی ہیں اور حکومتی سطح پر تجاویز دے سکتی ہیں۔ مالی استحکام کے مخصوص طریقے۔ چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے شفاف مائکرو فنانس پروگرام، سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے ٹیکس مراعات اور کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے رہنمائی سینٹرز قائم کیے جا۔ اس کے علاوہ بچت کی ترغیب دینے کے لیے بینکنگ میں آسان شرائط، ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے رسائی بڑھائی جائے۔ کام اور بین الاقوامی تعاون۔ بعض مسائل جیسے ماحولیاتی تبدیلی یا مہنگائی کے اثرات کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ شراکت سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر، مالی امداد اور بہترین طرح کار حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ثقافتی
आहंगी और बैन अल-मज़ाहिब। बे एहतराम मुआशरा तभी मजबूत होता है जब मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब के दरमियान एहतराम हो। तालीम इदारों और मीडिया को ऐसी मुहिम्मात चलानी चाहिए जो बर्दाश्त, रवादारी और बाहमी एहतराम की कदर को फ़रोग़ दें। इससे मुआशरती हम आहंगी में इजाफ़ा होगा और इख्तिलाफ़ात कम होंगी। तोल मुद्दती विजन और हिकमत अमली अच्छी हालतें कायम करने के लिए फ़ौरी इक़दामात के साथ तवील मुद्दती मनसूबा बंदी भी ज़रूरी है। मुल्क और मकामी सतह पर 15 साला 30 साला विजन तैयार करें जिसमें मईशत, तालीम, सेहत और माहौलियात के अहदाफ वाज़ेह हों। मुस्तकिल निगरानी अहदाफ की जांच और अवामी शमूलियत से ये विजन हकीकत में बदल सकता है। आखिर में एक मोहब्बत भरा पैगाम। अच्छे हालात की बुनियाद मोहब्बत, एहतराम और खिदमत के जज्बे में पिन्हा है। जब हम दूसरों की भलाई चाहते हैं और उसके लिए अमली कदम उठाते हैं तो हम खुद भी खुशी और सुकून हासिल करते हैं। छोटे छोटे कदम, एक दूसरे का साथ और एक मुस्बत सोच हमें एक बेहतर कल की जानिब ले जाएगी। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो और हमें हिम्मत अता फरमाए कि हम अपने इर्द गिर्द के हालात बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। आमीन। अगर अब चाहें तो मैं इस मजमून को किसी मखसूस मौजू पर मजीद तखसीस करके दोबारा लिख दूं, मसलन घरेलू हालात और कम्युनिटी लेवल मंसूबे हुकूमती पॉलिसीज़ के तहत। बे एहतराम मुआशरा तभी मजबूत होता है जब मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब के दरमियान एहतराम हो। तालीम इदारों और मीडिया को ऐसी मुहिम्मात चलानी चाहिए जो बर्दाश्त, रवादारी और बाहमी एहतराम की कदर को फ़रोग़ दें। इससे मुआशरती हम आहंगी में इजाफ़ा होगा और इख्तिलाफ़ात कम होंगी। तोल मुद्दती विजन और हिकमत अमली अच्छी हालतें कायम करने के लिए फ़ौरी इक़दामात के साथ तवील मुद्दती मनसूबा बंदी भी ज़रूरी है। मुल्क और मकामी सतह पर 15 साला 30 साला विजन तैयार करें जिसमें मईशत, तालीम, सेहत और माहौलियात के अहदाफ वाज़ेह हों। मुस्तकिल निगरानी अहदाफ की जांच और अवामी शमूलियत से ये विजन हकीकत में बदल सकता है। आखिर में एक मोहब्बत भरा पैगाम। अच्छे हालात की बुनियाद मोहब्बत, एहतराम और खिदमत के जज्बे में पिन्हा है। जब हम दूसरों की भलाई चाहते हैं और उसके लिए अमली कदम उठाते हैं तो हम खुद भी खुशी और सुकून हासिल करते हैं। छोटे छोटे कदम, एक दूसरे का साथ और एक मुस्बत सोच हमें एक बेहतर कल की जानिब ले जाएगी। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो और हमें हिम्मत अता फरमाए कि हम अपने इर्द गिर्द के हालात बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। आमीन। अगर अब चाहें तो मैं इस मजमून को किसी मखसूस मौजू पर मजीद तखसीस करके दोबारा लिख दूं, मसलन घरेलू हालात और कम्युनिटी लेवल मंसूबे हुकूमती पॉलिसीज़ के तहत। ओहे की बेहतर मनसूबा बंदी, ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरी और रिहायशी इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाती है। बेहतर सड़कें, साफ पानी और ज़ाब्ता के मुताबिक रहाइश अवामी सुकून के लिए ज़रूरी हैं। देही तरक्की के मंसूबे भी शहरी बोझ को कम करते हैं और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करते हैं। तालीम में मेयार और मुसावात, तालीम का मेयार बुलंद करने के लिए असातिज़ा की तरबियत, निसाब की तजदीद और स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी ज़रूरी है। साथ ही तालीमी मौक़े में मुसावात भी यकीनी बनाई जाए ताकि हर बच्चे को अपनी काबिलियत के मुताबिक तालीम मिल सके। ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम में सरमाया कारी एक मौसर हिकमत अमली साबित हुई है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए शमूलियत, डिजिटल दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुकूमतों और इदारों को अवाम तक पहुँचने में मदद देते हैं। ई गवर्नेंस के ज़रिए अवामी खिदमात को ऑनलाइन कर दिया जाए तो शफाफियत और रसाई में इजाफा होता है। ऑनलाइन तरबियती कोर्सेज और रिमोट वर्क के मौक़े दूर दराज इलाकों के लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। कम्युनिटी में शमूलियती प्रोग्राम, किसी भी बड़ी तब्दीली के लिए कम्युनिटी की शमूलियत ज़रूरी है। मकामी सतह पर वर्कशॉप्स, फोरम्स और मशावरती मीटिंग्स के जरिए मकामी मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। नौजवानों को फैसला साजी के अमल में शामिल करना निहायत अहम है ताकि वो मुस्तकबिल के लीडर बन सके। माहिरीन की राय और तहकीक, पॉलिसी साजी के दौरान मकामी और बैन अल-अक़वामी माहिरीन की राय ली जानी चाहिए। हक़ पर मबनी फैसले ज़्यादा देर का नताइज देते। आउन सतह तहकीकाती इदारे और सिविल सोसाइटी मिलकर पॉलिसी रिसर्च कर सकती हैं और हुकूमती सतह पर तजावीज़ दे सकती हैं। माली इस्तेहकाम के मखसूस तरीक़े, छोटे सरमायाकारों के लिए शफाफ माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए टैक्स मुराद और कारोबार शुरू करने वालों के लिए रहनुमाई सेंटर्स कायम किए जा। इसके अलावा बचत की तरगीब देने के लिए बैंकिंग में आसान शराइत, डिजिटल बैंकिंग के जरिए रसाई बढ़ाई जाए। काम और बैन अल-अक़वामी ताउन,
بعض مسائل جیسے ماحولیاتی تبدیلی یا مہنگائی کے اثرات کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ شراکت سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر، مالی امداد اور بہترین طرح کار حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ثقافتی آہنگی اور بین المذاہب اشیاء کے دوبارہ استعمال کی حوصلہ افزائی کر کے ہم آئندہ نسلوں کے لیے بہتر دنیا چھوڑ سکتے ہیں۔ ماحول کی حفاظت میں نوجوانوں کو شامل کرنا ایک دیرپا حکمت عملی ہے۔ معاشرتی انصاف اور برابری جب معاشرے میں انصاف اور برابری ہو تو لوگ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ قانون کی مساوی دسترس، امتیاز کے خلاف اقدامات اور کمزور طبقات کی حفاظت سے سماجی ہم آہنگی بڑھتی ہے کے نتیجے میں معاشرے میں جرائم کی شرح کم ہوتی ہے اور عوامی فلاح و بہبود میں اضافہ ہوتا ہے۔ معلوماتی مہمات اور عوامی شعور بیدار کرنا، طاقتور اعلیٰ ہے صحت، تعلیمی مواقع اور شہری حقوق کے بارے میں آگاہی پھیلانے سے لوگوں کی شرکت بڑھتی ہے۔ مقامی میڈیا، اسکولوں اور مذہبی اداروں کے ذریعے معلوماتی مہمات چلائی جا سکتی ہیں تاکہ ہر فرد اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو اور مسائل کے حل میں حصہ لے سکے۔ ذاتی کہانی ایک مثال فرض کریں، ایک چھوٹے قصبے میں فاطمہ نامی ایک خاتون رہتی ہے جس نے اپنی محنت اور چھوٹے کاروبار کے ذریعے گھر کی معیشت مضبوط کی۔ اس نے مقامی سطح پر دیگر خواتین کو بھی سکھایا اور ایک چھوٹا سا گروپ بنا کر مشترکہ طور پر مصنوعات بنائیں اور مارکیٹ تک پہنچائیں۔ چند سال میں ان کے حالات بہتر ہوئے اور پورا قصبہ اس سے مستفید ہوا۔ یہ بتاتا ہے کہ فرد کی کوشش معاشرتی تبدیلی کا آغاز بن سکتی ہے۔ اقدامات کی فہرست، عملی منصوبہ ایک، روزانہ اہداف لکھیں اور ان پر عمل کریں۔ 2، ہر ماہ بجٹ بنائیں اور آمدنی و اخراجات ریکارڈ کریں۔ 3، ہر فرد کم از کم ایک نئی مہارت سیکھے ہر 6 ماہ میں۔ 4، ہفتہ وار ورزش اور طبی چیک اپ کو معمول بنا۔ گھر میں بچوں کو اخلاقی تعلیم اور وقت پر پڑھائی کی عادت ڈال۔ 6، کمیونٹی میں ایک چھوٹا پروجیکٹ شروع کریں جیسے صفائی یا درخت لگانا۔ 7، مقامی حکومت کے ساتھ شراکت سے عوامی مسائل کو سامنے لا۔ قوم سطح پر حکمت عملی، ملک کے وسائل کو منظم انداز میں استعمال کر کے قومی سطح پر اچھے حالات قائم کیے جا سکتے۔ آواز کے لیے ضرورت ہے کہ بجٹ سازی میں عوامی شمولیت ہو، ترقیاتی منصوبوں کی شفاف نگرانی ہو اور عوامی پالیسیوں میں تعلیم و صحت کو ترجیح دی جائے۔ زرعی اصلاحات اور چھوٹے صنعت کاروں کے لیے آسان قرضے معاشی استحکام میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں ٹیکس کے شفاف نظام اور بدعنوانی کے خاتمے سے عوامی اعتماد بڑھے گا۔ شہری منصوبہ بندی اور انفراسٹرکچر، شہری علاقے دوسروں کی رائے کو سنیں اور تعاون کی فضا قائم کریں۔ احترام اور شفقت کے جذبے سے بنے تعلقات مشکلات کے وقت مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ایک مضبوط نیٹ ورک فراہم کرتے۔ قائدانہ صلاحیتیں اور کمیونٹی لیڈرشپ، قائدانہ صلاحیتیں افراد اور کمیونٹی کو بہتر سمت میں لے جاتی۔ اگر آپ کمیونٹی کے کسی مسئلے کو حل کرنے میں حصہ لیتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اچھے حالات پیدا کرتے ہیں۔ مقامی سطح پر اقدامات جیسے کمیونٹی کلین اپ ڈرائیو، صحت کی کیمپس کا انعقاد، تعلیمی ورکشاپ سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ ٹیکنالوجی اور علم تک رسائی، ٹیکنالوجی نے دنیا کو قریب کر دیا ہے۔ آن لائن تعلیم، ورچوئل ورکشاپس اور معلوماتی پلیٹ فارمز کی مدد سے لوگ پہلے سے کہیں زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا اور اپنی مہارتوں کو اپڈیٹ رکھنا بھی اچھے حالات کے حصول میں مددگار ہے۔ اس کے ساتھ ڈیجیٹل خواندگی پھیلانے سے دور دراز علاقوں کے افراد بھی مواقع سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ نفسیاتی صحت اور ذہنی تندرستی، ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسمانی صحت کا۔ اگر کسی فرد کی ذہنی حالت خراب ہے تو وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار نہیں لا سکتا۔ ذہن دباؤ کو کم کرنے کے لیے روزانہ مراقبہ، ورزش اور مناسب نیند کی عادت ڈال۔ دوستوں ہے آمادگی سے بات چیت کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں کیونکہ بات کرنے سے مسائل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ مہارتوں کی ترقی اور مسلسل سیکھنا، مسلسل سیکھنے کی عادت زندگی بھر فائدہ دیتی ہے۔ نئی زبانیں سیکھیں، کام سے متعلقہ کورسز میں حصہ لیں، ذاتی دلچسپی کے موضوعات پر مطالعہ کریں۔ یہ مہارتیں روزگار میں مواقع بڑھاتی ہیں اور خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہیں۔ نصابی اور غیر نصابی تعلیم دونوں ہی فرد کی شخصیت نکھارتی ہیں۔ خواتین اور نوجوانوں کو بااختیار بنانا، خواتین اور نوجوان معاشرتی تبدیلی کے اہم محرک ہیں۔ انہیں تعلیم اور کاروباری مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ خاندانوں اور کمیونٹی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ مائکرو فنانس، کاروباری
تربیت اور رہنمائی پروگرام ایسے اقدامات ہیں جو خواتین کی شمولیت بڑھاتے ہیں اور معاشی نمو میں حصہ دیتی ہیں۔ پائیدار ترقی اور قدرتی وسائل کا تحفظ۔ قدرتی وسائل کی حفاظت کے بغیر مستقل اچھے حالات ممکن نہ۔ پان زمین اور جنگلات کا محتاط استعمال، قابل تجدید توانائی کا استعمال اور ضائع ہونے والے روزگار کے مواقع، چھوٹے اور مقامی کاروبار کی حوصلہ افزائی، تربیتی ورکشاپس اور صنعتی تربیت کو فروغ دیا جائے۔ صحت عامہ، بنیادی طبی مراکز اور موبائل کلینکس دور دراز علاقوں تک پہنچائے جائیں اور صحت کی آگاہی مہمات چلائی جائیں۔ 4 سماجی تعاون، کمیونٹی سروس، فلاحی تنظیمیں اور رضاکارانہ کام بڑھائے جائیں۔ ماحولیات، صفائی مہمات، درخت لگانے کے پروگرام اور پلاسٹک کم استعمال کی مہمیں شروع کی جائیں۔ عدالتی اصلاحات، عدالتی نظام کو تیز اور شفاف بنایا جائے تاکہ لوگوں کا انصاف تک رسائی آسان ہو۔ 7 خواتین کا بااختیار بنانا، خواتین کی تعلیم اور کاروباری مواقع بڑھانے سے معاشرے کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ تفصیلی تفصیل اور رہنمائی، اچھے حالات کا تصور۔ اچھے حالات کا تصور ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے یہ مالی استحکام ہے، کسی کے لیے خاندان کی خوشحالی اور کسی کے لیے روحانی سکون۔ اس لیے پہلا قدم خود سے سوال کرنا ہے، میرے لیے اچھا حال کیا معنی رکھتا ہے؟ جب ہم اپنے مطلوبات کو واضح کریں گے تبھی ہم ان کے حصول کے لیے درست منصوبہ بنا سکتے۔ آؤ خود شناسی اور مقصد کا تعین۔ اچھے حالات حاصل کرنے کے لیے خود شناسی ضروری ہے۔ اپنے مضبوط پہلوؤں اور کمزوریوں کو پہچان، مقصد مقرر کریں اور انہیں چھوٹے قابل حصول اہداف میں تقسیم کریں۔ روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ اہداف بنائیں۔ یہ چھوٹے اہداف مجموعی طور پر بڑے نتائج کا باعث بنتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مالی منصوبہ بندی، مالی طور پر مستحکم ہونے کے لیے بجٹ بنانا، بچت کی عادت اور غیر ضروری اخراجات پر قابو پانا ضروری ہے۔ قرضوں کو کنٹرول میں رکھیں اور طویل مدتی سرمایہ کاری پر توجہ دیں۔ بچوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ حساب رکھیں اور ہنگامی حالات کے لیے ایک بچت فنڈ قائم کریں۔ چھوٹے پیسوں کی منظم بچت اور سرمایہ کاری مستقبل میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ وقت کا مؤثر استعمال، اچھے حالات بنانے میں وقت کا صحیح استعمال کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ترجیحات کا تعین کریں اور اہم کاموں کو پہلے نمٹا کر ضروری مشغلے کم کریں اور اپنے روزمرہ پروگرام میں وقفے اور آرام کے لیے وقت رکھیں تاکہ ذہنی و جسمانی توانائی برقرار رہے۔ منصوبہ بندی اور منظم طریقہ کار زندگی کو زیادہ بامقصد بناتا ہے۔ مواصلات اور رشتوں کی اہمیت، اچھے رشتے اور مؤثر رابطہ کاری بھی حالات کو بہتر بناتے ہیں۔ مسئلوں کو بات چیت کے ذریعے حل کر۔ تعلیم اور تربیت، تعلیم ایک طاقتور ذریعہ ہے جو لوگوں کو مواقع فراہم کرتی ہے۔ معیاری اور سستی تعلیم سے افراد اپنے لیے بہتر روزگار تلاش کر سکتے ہیں۔ تربیت پروگرام، ہنرمندی کے کورسز اور تکنیکی تعلیم نوجوانوں کو خود مختار بناتی ہے۔ اس کے علاوہ شہری تعلیم اور اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے تاکہ لوگ اپنے حقوق و فرائض جان سکیں اور معاشرے میں ذمہ داری سے حصہ لے سکیں۔ صحت اور طرز زندگی، صحت مند معاشرہ ہی ترقی کر سکتا ہے۔ صحت کی بنیادی سہولتیں، صاف پانی، صفائی اور بیماریوں کی روک تھام اچھے حالات کی بنیاد۔ طرز زندگی میں متوازن غذا، ورزش اور نفسیاتی فلاح کا خیال رکھنا ہر فرد کی ذاتی ذمہ داری ہے۔ صحت مند لوگ ملک کی ترقی میں بھرپور حصہ لیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ نفسیاتی پہلو اور امید، اچھے حالات کے لیے مثبت ذہنیت اور امید کا ہونا ضروری ہی مشکلات آئیں گی مگر امید اور ثابت قدمی سے انہیں حل کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں میں خود اعتمادی اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی روحانی اور نفسیاتی طور پر مضبوط بناتی ہے۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے مراقبہ، مطالعہ اور باہمی گفتگو جیسے طریقے مفید ثابت ہوتے۔ ثقافت اور اخلاقی اقدار جیسے ایمانداری، استقامت، احترام انسانیت اور خدمت خلق اچھے حالات کی بنیاد ہیں۔ ثقافت جو لوگوں کو باہمی احترام اور تعاون سکھائے وہ معاشرہ میں خوشحالی لاتا ہے۔ مذہب اور اخلاقی تعلیم بھی لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے اور ان کی روزمرہ زندگی میں مثبت کردار ادا کرتی ہے۔ ماحول اور پائیداری، ماحول کا تحفظ بھی اچھے حالات کے لیے ضروری ہے۔ صاف ہوا پانی اور قدرتی وسائل کا محفوظ استعمال آئندہ نسلوں کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔
रहाइश, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल और तवानाई के जदीद वसाइल का इस्तेमाल माहौल को महफूज रखता है और तवील मुद्दती खुशहाली की ज़मानत बनता है। कानून व इंतज़ामी इक़दाम, क़वानीन का दुरुस्त नफाज, बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई और इंसानी हुकूक की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। शफाफियत, एहतिसाब और अवामी शमूलियत से हुक्मरानी बेहतर होती है। मकामी सतह पर कम्युनिटी कौंसल्स और अवामी मुशावरत भी मसाइल हल करने में मदद देती है और अवामी एतमाद को फ़रोग़ देती है। तजावीज़: 1. तालीम व तरबियत की फराहमी। सरकारी व निजी सतह पर मियारी तालीम को सस्ती बनाया जाए और असातिज़ा की तरबियत पर जोर दिया जाए। 2. अच्छे हालात का बनाना तारुफ। अच्छे हालात का मतलब सिर्फ मादी खुशहाली नहीं बल्कि ज़हनी सुकून, मजबूत रिश्ते, सेहतमंद माहौल और इखलाकी खुशहाली भी है। जब मुआशरे और फ़र्द दोनों मिलकर कोशिश करते हैं तो हालात बेहतर बन सकते हैं। इस मज़मून में हम अच्छे हालात बनाने के मानी, अहमियत, रुकावटें और अमली इक़दामात पर तफसील से बात करेंगे। अच्छे हालात की ज़रूरत। अच्छे हालात हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अच्छा माहौल तालीम, रोज़गार, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसी सहूलतें फराहम करता है। जब हालात बेहतर होते हैं तो लोगों में एतमाद बढ़ता है, जराइम और बदउनवानी कम होती है और माशी तरक्की तेज़ होती है। बच्चों की नश्वोनुमा बेहतर होती है और ख़ानदान मजबूत होता है। अच्छे हालात फ़र्द को अपनी सलाहियतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका देते हैं। मुआशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देते हैं। ज़ाती ज़िम्मेदारी और किरदार। अच्छे हालात बनाने के लिए हर फ़र्द को अपनी सतह पर कोशिश करनी होगी। ज़ाती तरक्की के लिए तालीम हासिल करना, महारतें सीखना, वक्त की पाबंदी, माली मनसूबाबंदी और सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक फ़र्द जब मेहनत और दियानतदारी से काम करता है तो वो न सिर्फ अपनी हालत बेहतर बनाता है बल्कि अपने ख़ानदान और कम्युनिटी के लिए भी मिसाल कायम करता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटे मगर मुस्तकिल इक़दामात जैसे वक्त की पाबंदी, काम की मियारी अंजाम और दूसरों के साथ शाइस्ता रवैया हालात को मुस्बत में ले जाते हैं। ख़ानदानी और समाजी अवामिल। ख़ानदान अच्छे हालात की पहली दरसगाह होता है। वालिदैन के अच्छे रवैये बच्चों की तरबियत और घर में मोहब्बत व ताउन का माहौल बच्चों को मुस्बत रवैये सिखाता है। समाजी तौर पर हमसायेदारी, दूसरे का ख्याल और रज़ाकाराना खिदमत भी मुआशरती हालात बेहतर करने में अहम किरदार अदा करते। आओ, जब ख़ानदान में बाहमी एहतराम और ताउन होता है तो अफराद मुआशरती ज़िम्मेदारियों को बेहतर तरीके से समझते और निभाते। आउमाश और सियासी किरदार। अच्छी माशी पॉलिसियाँ, शफाफ हुक्मरानी और मजबूत अदालती निज़ाम हालात बेहतर करने में बुनियादी सुतून है। बेरोज़गारी को कम करना, छोटे तिजारत को फ़रोग़ देना और किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करना माशी इस्तेहकाम लाता है। अलावा अज़ीम सरमाया कारी, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और अवामी खिदमात तक रसाई को बेहतर करना रियासती जिम्मेदारी है। हुकूमत की शफाफ और अवामी मुफाद को तरजीह देने वाली पॉलिसियाँ अवाम के मावान ज़िंदगी में वाज़े बेहतरी ला सकती है। अच्छे हालात का बनाना तारुफ। अच्छे हालात का मतलब सिर्फ मादी खुशहाली नहीं बल्कि ज़हनी सुकून, मजबूत रिश्ते, सेहतमंद माहौल और इखलाकी खुशहाली भी है। जब मुआशरे और फ़र्द दोनों मिलकर कोशिश करते हैं तो हालात बेहतर बन सकते हैं। इस मज़मून में हम अच्छे हालात बनाने के मानी, अहमियत, रुकावटें और अमली इक़दामात पर तफसील से बात करेंगे। अच्छे हालात की ज़रूरत। अच्छे हालात हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अच्छा माहौल तालीम, रोज़गार, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसी सहूलतें फराहम करता है। जब हालात बेहतर होते हैं तो लोगों में एतमाद बढ़ता है, जराइम और बदउनवानी कम होती है और माशी तरक्की तेज़ होती है। बच्चों की नश्वोनुमा बेहतर होती है और ख़ानदान मजबूत होता है। अच्छे हालात फ़र्द को अपनी सलाहियतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका देते हैं। मुआशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देते हैं। ज़ाती ज़िम्मेदारी और किरदार। अच्छे हालात बनाने के लिए हर फ़र्द को अपनी सतह पर कोशिश करनी होगी। ज़ाती तरक्की के लिए तालीम हासिल करना, महारतें सीखना, वक्त की पाबंदी, माली मनसूबाबंदी और सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक फ़र्द जब मेहनत और दियानतदारी से काम करता है तो वो न सिर्फ अपनी हालत बेहतर बनाता है बल्कि अपने ख़ानदान और कम्युनिटी के लिए भी मिसाल कायम करता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटे मगर मुस्तकिल इक़दामात जैसे वक्त की पाबंदी, काम की मियारी अंजामदही और दूसरों के साथ शाइस्ता रवैया हालात को मुस्बत में ले जाते हैं। ख़ानदानी और समाजी अवामिल। ख़ानदान अच्छे हालात की पहली दरसगाह होता है। वालिदैन के अच्छे रवैये बच्चों की तरबियत और घर में मोहब्बत व ताउन का माहौल बच्चों को मुस्बत रवैये सिखाता है। समाजी तौर पर हमसायेदारी,
دوسرے کا خیال اور رضاکارانہ خدمات بھی معاشرتی حالات بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے آؤ جب خاندان میں باہمی احترام اور تعاون ہوتا ہے تو افراد معاشرتی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے سمجھتے اور نبھاتے آؤ معاش اور سیاسی کردار اچھی معاشی پالیسیاں شفاف حکمرانی اور مضبوط عدالتی نظام حالات بہتر کرنے میں بنیادی ستون ہیں بے روزگاری کو کم کرنا چھوٹے تجارت کو فروغ دینا اور کسانوں کو مناسب قیمتیں فراہم کرنا معاشی استحکام لاتا ہے علاوہ ازیں سرمایہ کاری بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور عوامی خدمات تک رسائی کو بہتر کرنا ریاستی ذمہ داری ہے حکومت کی شفاف اور عوامی مفاد کو ترجیح دینے والی پالیسیاں عوام کے معاون زندگی میں واضح بہتری لا سکتی ہے تعلیم اور تربیت تعلیم ایک طاقتور ذریعہ ہے جو لوگوں کو مواقع فراہم کرتی ہے معیاری اور سستی تعلیم سے افراد اپنے لیے بہتر روزگار تلاش کر سکتے ہیں تربیت پروگرام ہنرمندی کے کورسز اور تکنیکی تعلیم نوجوانوں کو خود مختار بناتی ہے اس کے علاوہ شہری تعلیم اور اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے تاکہ لوگ اپنے حقوق و فرائض جان سکیں اور معاشرے میں ذمہ داری سے حصہ لے سکیں صحت اور طرز زندگی صحت مند معاشرہ ہی ترقی کر سکتا ہے صحت کی بنیادی سہولتیں صاف پانی صفائی اور بیماریوں کی روک تھام اچھے حالات کی بنیاد طرز زندگی میں متوازن غذا ورزش اور نفسیاتی فلاح کا خیال رکھنا ہر فرد کی ذاتی ذمہ داری ہے صحت مند لوگ ملک کی ترقی میں بھرپور حصہ لیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں نفسیاتی پہلو اور اچھے حالات کے لیے مثبت ذہنیت اور امید کا ہونا ضروری ہی مشکلات آئیں گی مگر امید اور ثابت قدمی سے انہیں حل کیا جا سکتا ہے لوگوں میں خود اعتمادی اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی روحانی اور نفسیاتی طور پر مضبوط بناتی ہے ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے مراقبہ مطالعہ اور باہمی گفتگو جیسے طریقے مفید ثابت ہوتے آؤ ثقافت اور اخلاقی اقدار جیسے ایمانداری استقامت احترام انسانیت اور خدمت خلق اچھے حالات کی بنیاد ہے ثقافت جو لوگوں کو باہمی احترام اور تعاون سکھائے وہ معاشرہ میں خوشحالی لاتا ہے مذہب اور اخلاقی تعلیم بھی لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے اور ان کی روزمرہ زندگی میں مثبت کردار ادا کرتی ہے ماحول اور پائیداری ماحول کا تحفظ بھی اچھے حالات کے لیے ضروری ہے صاف ہوا پانی اور قدرتی وسائل کا محفوظ استعمال آئندہ نسلوں کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے پائیدار رہائش پلاسٹک کا کم استعمال توانائی کے جدید وسائل کا استعمال ماحول کو محفوظ رکھتا ہے اور طویل مدتی خوشحالی کی ضمانت بنتا ہے قانون و انتظامی اقدامات قوانین کا درست نفاذ بدعنوانی کے خلاف کارروائی اور انسانی حقوق کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے شفافیت احتساب اور عوامی شمولیت سے حکمرانی بہتر ہوتی ہے مقامی سطح پر کمیونٹی کونسلز اور عوامی مشاورت بھی مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہے اور عوامی اعتماد کو فروغ دیتی ہے عملی تجاویز ایک تعلیم و تربیت کی فراہمی سرکاری و نجی سطح پر معیاری تعلیم کو سستی بنایا جائے اور اساتذہ کی تربیت پر زور دیا جائے دو روزگار کے مواقع چھوٹے اور مقامی کاروبار کی حوصلہ افزائی تربیتی ورکشاپس اور صنعتی تربیت کو فروغ دیا جائے صحت عامہ بنیادی طبی مراکز اور موبائل کلینکس دور دراز علاقوں تک پہنچائے جائیں اور صحت کی آگاہی مہمات چلائی جائیں 4 سماجی تعاون کمیونٹی سروس فلاحی تنظیمیں اور رضاکارانہ کام بڑھائے جا ماحولیات صفائی مہمات درخت لگانے کے پروگرام اور پلاسٹک کم استعمال کی مہمیں شروع کی جا عدالتی اصلاحات عدالتی نظام کو تیز اور شفاف بنایا جائے تاکہ لوگوں کا انصاف تک رسائی آسان ہو 7 خواتین کا بااختیار بنانا خواتین کی تعلیم اور کاروباری مواقع بڑھانے سے معاشرے کی حالت بہتر ہوتی ہے تفصیلی تفضیل اور رہنمائی اچھے حالات کا تصور ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ مالی استحکام ہے کسی کے لیے خاندان کی خوشحالی اور کسی کے لیے روحانی سکون اس لیے پہلا قدم خود سے سوال کرنا ہے میرے لیے اچھا حال کیا معنی رکھتا ہے جب ہم اپنے مطلوبات کو واضح کریں گے تبھی ہم ان کے حصول کے لیے درست منصوبہ بنا سکتے آؤ خود شناسی اور مقصد کا تعین اچھے حالات حاصل کرنے کے لیے خود شناسی ضروری ہے اپنے مضبوط پہلوؤں اور کمزوریوں کو پہچان مقصد مقرر کریں
اور انہیں چھوٹے قابل حصول اہداف میں تقسیم کریں۔ روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ اہداف بنائیں۔ یہ چھوٹے اہداف مجموعی طور پر بڑے نتائج کا باعث بنتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مالی منصوبہ بندی، مالی طور پر مستحکم ہونے کے لیے بجٹ بنانا، بچت کی عادت اور غیر ضروری اخراجات پر قابو پانا ضروری ہے۔ قرضوں کو کنٹرول میں رکھیں اور طویل مدتی سرمایہ کاری پر توجہ دیں۔ بچوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ حساب رکھیں اور ہنگامی حالات کے لیے ایک بچت فنڈ قائم کریں۔ چھوٹے پیسوں کی منظم بچت اور سرمایہ کاری مستقبل میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ وقت کا مؤثر استعمال، اچھے حالات بنانے میں وقت کا صحیح استعمال کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ترجیحات کا تعین کریں اور اہم کاموں کو پہلے نمٹا کر ضروری مشغلے کم کریں اور اپنے روزمرہ پروگرام میں وقفے اور آرام کے لیے وقت رکھیں تاکہ ذہنی و جسمانی توانائی برقرار رہے۔ منصوبہ بندی اور منظم طریقہ کار زندگی کو زیادہ بامقصد بناتا ہے۔ مواصلات اور رشتوں کی اہمیت، اچھے رشتے اور مؤثر رابطہ کاری بھی حالات کو بہتر بناتے ہیں۔ مسئلوں کو بات چیت کے ذریعے حل کر دوسروں کی رائے کو سنیں اور تعاون کی فضا قائم کریں۔ احترام اور شفقت کے جذبے سے بنے تعلقات مشکلات کے وقت مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ایک مضبوط نیٹ ورک فراہم کرتے۔ قائدانہ صلاحیتیں اور کمیونٹی لیڈرشپ، قائدانہ صلاحیتیں افراد اور کمیونٹی کو بہتر سمت میں لے جاتی۔ اگر آپ کمیونٹی کے کسی مسئلے کو حل کرنے میں حصہ لیتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اچھے حالات پیدا کرتے ہیں۔ مقامی سطح پر اقدامات جیسے کمیونٹی کلین اپ گائیڈ، صحت کی کیمپس کا انعقاد، تعلیمی ورکشاپ سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ ٹیکنالوجی اور علم تک رسائی، ٹیکنالوجی نے دنیا کو قریب کر دیا ہے۔ آن لائن تعلیم، ورچوئل ورکشاپس اور معلوماتی پلیٹ فارمز کی مدد سے لوگ پہلے سے کہیں زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ نئی ٹیکنالوجیز کو اپنی مہارتوں کو اپڈیٹ رکھنا بھی اچھے حالات کے حصول میں مددگار ہے۔ اس کے ساتھ ڈیجیٹل خواندگی پھیلانے سے دور دراز علاقوں کے افراد بھی مواقع سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ نفسیاتی صحت اور ذہنی تندرستی، ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسمانی صحت۔ اگر کسی فرد کی ذہنی حالت خراب ہے تو وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار نہیں لا سکتا۔ ذہن دباؤ کو کم کرنے کے لیے روزانہ مراقبہ، ورزش اور مناسب نیند کی عادت ڈال۔ دوستوں ماہرین سے بات چیت کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں کیونکہ بات کرنے سے مسائل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ مہارتوں کی ترقی اور مسلسل سیکھنا، مسلسل سیکھنے کی عادت زندگی بھر فائدہ دیتی ہے۔ نئی زبانیں سیکھیں، کام سے متعلقہ کورسز میں حصہ لیں، ذاتی دلچسپی کے موضوعات پر مطالعہ کریں۔ یہ مہارتیں روزگار میں مواقع بڑھاتی ہیں اور خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہیں۔ نصابی اور غیر نصابی تعلیم دونوں ہی فرد کی شخصیت نکھارتی ہیں۔ خواتین اور نوجوانوں کو بااختیار بنانا، خواتین اور نوجوان معاشرتی تبدیلی کے اہم محرک ہیں۔ انہیں تعلیم اور کاروباری مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ خاندانوں اور کمیونٹی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ مائکرو فنانس، کاروباری تربیت اور رہنمائی پروگرام ایسے اقدامات ہیں جو خواتین کی شمولیت بڑھاتے ہیں اور معاشی نمو میں حصہ دیتی ہیں۔ پائیدار ترقی اور قدرتی وسائل کا تحفظ، قدرتی وسائل کی حفاظت کے بغیر مستقل اچھے حالات ممکن نہ ہوں۔ زمین اور جنگلات کا مقدار، استعمال قابل تجدید توانائی کا استعمال اور ضائع ہونے والی اشیاء کے دوبارہ استعمال کی حوصلہ افزائی کر کے ہم آئندہ نسلوں کے لیے بہتر دنیا چھوڑ سکتے ہیں۔ ماحول کی حفاظت میں نوجوانوں کو شامل کرنا ایک دیرپا حکمت عملی ہے۔ معاشرتی انصاف اور برابری، جب معاشرے میں انصاف اور برابری ہو تو لوگ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ قانون کی مساوی دسترس، امتیاز کے خلاف اقدامات اور کمزور طبقات کی حفاظت سے سماجی ہم آہنگی بڑھتی ہے کے نتیجے میں معاشرے میں جرائم کی شرح کم ہوتی ہے اور عوامی فلاح و بہبود میں اضافہ ہوتا ہے۔ معلوماتی مہمات اور عوامی شعور بیدار کرنا طاقتور آلہ ہے۔ صحت، تعلیمی مواقع اور شہری حقوق کے بارے میں آگاہی پھیلانے سے لوگوں کی شرکت بڑھتی ہے۔ مقامی میڈیا، اسکولوں اور مذہبی اداروں کے ذریعے معلوماتی مہمات چلائی جا سکتی ہیں تاکہ ہر فرد اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو اور مسائل کے حل میں حصہ لے سکے۔ ذاتی کہانی، ایک مثال فرض کریں، ایک چھوٹے قصبے میں فاطمہ نامی ایک خاتون رہتی ہے جس نے اپنی محنت اور چھوٹے کاروبار کے ذریعے گھر کی معیشت مضبوط کی۔ اس نے مقامی سطح پر دیگر خواتین کو بھی سکھایا اور ایک چھوٹا سا گروپ بنا کر مشترکہ طور پر مصنوعات بنائیں اور
मार्केट तक पहुंचाएं। चंद साल में उनके हालात बेहतर हुए और पूरा कस्बा इससे मुस्तफीद हुआ। ये बताता है कि फर्द की कोशिश मुआशरती तब्दीली का आगाज बन सकती है। इक़दामात की फहरिस्त। अमली मंसूबा। एक रोज़ाना अहदाफ लिखें और उन पर अमल करें। 2 हर माह बजट बनाएं और आमदनी व अखराजात रिकॉर्ड करें। 3 हर फर्द कम अज़ कम एक नई महारत सीखे हर 6 माह में। 4 हफ्तावार वर्जिश और तिब्बी चेकअप को मामूल बना। घर में बच्चों को इखलाकी तालीम और वक्त पर पढ़ाई की आदत डाल। 6 कम्युनिटी में एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करें जैसे सफाई या दरख्त लगाना। 7 मकामी हुकूमत के साथ शिराकत से अवामी मसाइल को सामने ला। कौम सतह पर हिकमत अमली। मुल्क के वसाइल को मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल करके कौमी सतह पर अच्छे हालात कायम किए जा सकते। आवाज़ के लिए ज़रूरत है कि बजट साजी में अवामी शमूलियत हो, तरक्याती मंसूबों की शफाफ निगरानी हो और अवामी पॉलिसियों में तालीम और सेहत को तरजीह दी जाए। ज़रूरी इस्लाहात और छोटे सनतकारों के लिए आसान कर्ज़े माशी इस्तेहकाम में मददगार साबित होते हैं। अलावा अज़ीम टैक्स के शफाफ निज़ाम और बदउनवानी के खात्मे से अवामी एतमाद बढ़ेगा। शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर। शहरी इलाक़ ओहे की बेहतर मनसूबा बंदी, ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरी और रिहायशी इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाती है। बेहतर सड़कें, साफ पानी और ज़ाब्ता के मुताबिक रहाइश अवामी सुकून के लिए ज़रूरी हैं। देही तरक्की के मंसूबे भी शहरी बोझ को कम करते हैं और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करते हैं। तालीम में मेयार और मसावात। तालीम का मेयार बुलंद करने के लिए असातिज़ा की तरबियत, निसाब की तजदीद और स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी ज़रूरी है। साथ ही तालीमी मौक़े में मसावात भी यकीनी बनाई जाए ताकि हर बच्चे को अपनी काबिलियत के मुताबिक तालीम मिल सके। खास तौर पर लड़कियों की तालीम में सरमायाकारी एक मौसर हिकमत अमली साबित हुई है। टेक्नोलॉजी के जरिए शमूलियत। डिजिटल दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुकूमतों और इदारों को अवाम तक पहुंचने में मदद देते हैं। ई गवर्नेंस के जरिए अवामी खिदमात को ऑनलाइन कर दिया जाए तो शफाफियत और रसाई में इजाफा होता है। ऑनलाइन तरबियती कोर्सेज और रिमोट वर्क के मौके दूर दराज इलाकों के लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। कम्युनिटी में शमूलियती प्रोग्राम। किसी भी बड़ी तब्दीली के लिए कम्युनिटी की शमूलियत ज़रूरी है। मकामी सतह पर वर्कशॉप्स, फोरम्स और मशावरती मीटिंग्स के जरिए मकामी मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। नौजवानों को फैसला साजी के अमल में शामिल करना नहायत अहम है ताकि वो मुस्तकबिल के लीडर बन सके। माहिरीन की राय और तहकीक। पॉलिसी साजी के दौरान मकामी और बैन अल-अक़वामी माहिरीन की राय ली जानी चाहिए। हक़ पर मबनी फैसले ज़्यादा देर पा नताइज देते। आउन सिताहे तहकीकाती इदारे और सिविल सोसाइटी मिलकर पॉलिसी रिसर्च कर सकती हैं और हुकूमती सतह पर तजावीज़ दे सकती हैं। माली इस्तेहकाम के मखसूस तरीक़े। छोटे सरमायाकारों के लिए शफाफ माइक्रो फिनांस प्रोग्राम। सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए टैक्स मुराआत और कारोबार शुरू करने वालों के लिए रहनुमाई सेंटर्स कायम किए जा। इसके अलावा बचत की तरगीब देने के लिए बैंकिंग में आसान शराइत। डिजिटल बैंकिंग के जरिए रसाई बढ़ाई जाए। काम और बैन अल-अक़वामी ताउन। बाज़ मसाइल जैसे माहौलियाती तब्दीली या महंगाई के असरात को हल करने के लिए बैन अल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत भी पड़ती है। तरक्की याफ्ता ममालिक और बैन अल-अक़वामी इदारों के साथ शिराकत से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, माली इमदाद और बेहतरीन तराकार हासिल किए जा सकते हैं। सकाफ़ती हम आहंगी और बैन अल-मज़ाहिब। बे-एहतराम मुआशरा तभी मजबूत होता है जब मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब के दरमियान एहतराम हो। तालीम इदारों और मीडिया को ऐसी मुहिमात चलानी चाहिए जो बर्दाश्त, रवादारी और बाहमी एहतराम की कदर को फ़रोग़ दें। इससे मुआशरती हम आहंगी में इजाफ़ा होगा और इख्तिलाफ़ात कम होंगी। तोल मुद्दती विजन और हिकमत अमली। अच्छी हालतें कायम करने के लिए फ़ौरी इक़दामात के साथ तवील मुद्दती मनसूबाबंदी भी ज़रूरी है। मुल्क और मकामी सतह पर 15 साला 30 साला विजन तैयार करें जिसमें मईशत, तालीम, सेहत और माहौलियात के अहदाफ वाज़ेह हों। मुस्तकिल निगरानी अहदाफ की जांच और अवामी शमूलियत से ये विजन हकीकत में बदल सकता है। आखिर में एक मोहब्बत भरा पैगाम। अच्छे हालात की बुनियाद मोहब्बत, एहतराम और खिदमत के जज्बे में पिन्हा है। जब हम दूसरों की भलाई चाहते हैं और उसके लिए अमली कदम उठाते हैं तो हम खुद भी खुशी और सुकून हासिल करते हैं। छोटे छोटे कदम, एक दूसरे का साथ और एक मुस्बत सोच हमें एक बेहतर कल की जानिब ले जाएगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमें हमत अता फरमाए कि हम अपने इर्द गिर्द के हालात बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। आमीन। अगर आप चाहें तो मैं इस मजमून को किसी
مخصوص موضوع پر مزید تخصیص کر کے دوبارہ لکھ دوں، مثلاً گھریلو حالات و کمیونٹی لیول منصوبے حکومتی پالیسیز کے تحت